السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے قرض سے متعلق 2 احادیث سنی تھی، جس میں ہم نے یہ مضمون کو سمجھا تھا کہ کوئی شخص اگر شہید ہو جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا درجہ ہے، اللہ کے یہاں پہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس پر قرض ہوتا ہے اور وہ اس قرض کے چکانے کے کوئی راستے نہیں بناتا، تو جب تک کہ وہ اس کے قرض کا حساب کتاب نہ لیا جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ اس نے بہت بڑی نیکی کی۔ اور یہ بات بھی سمجھی تھی کہ جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں لوٹاؤں گا، تو اللہ رب العزت اس کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، جیسے اس نے سامنے والے کے مال کو ضائع کرنے کی نیت کی ہے۔ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ قرض لینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قرض لینا بعض لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرض لینا ہی نہیں چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرض لینا ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرض لیا ہے دوسروں کے لیے لیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی شخص آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہ جائے، جو مانگنے آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کرتے، اور پھر جلد از جلد اس قرض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے قرض لینا یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے لینا یہ تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے، لیکن بالکل شدید مجبوری ہے تو اس میں قرض لینے کی گنجائش تو ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض لین دین کا معاملہ کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، ایک متعینہ مدت کے لیے قرض کوئی لیتا ہے تو کس کے لیے لیتا ہے کہ بھائی 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 2 مہینے میں لوٹا دوں گا، اگلے ہفتے دے دوں گا، سنیچر کو دے دوں گا، سنڈے کو دے دوں گا، ہے نا، یہی بول کے لیتا ہے آدمی۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ جب ایک متعینہ مدت کے لیے آپس میں آپ لوگ قرض کا معاملہ کر رہے ہو، فَاكْتُبُوهُ، تو ایسے ہی منہ زبانی مت کیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اور بہتر تو یہ ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، جو لینے والا ہے اور دینے والا ہے اس کے بیچ میں ایک کوئی شخص ہو جو ان دونوں کے معاملات کو لکھے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص نے فلاں شخص سے اتنا قرض لیا اس وعدے کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی واقعی سخت مجبور ہے اور اس کو قرض ہم دینا چاہتے ہیں تو اس سے کیا کر لے، لکھ کر لے۔ لیکن دوستو بعض لوگ ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ ان کو لکھائی پڑھائی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لکھ کے بھی دے دیں گے آپ کو، ہاں لکھ کے لو نا، میں کیا بھاگ رہا ہوں۔ پہلے بات تو جو ہے ناراض ہو جائیں گے، میں کیا بھاگ رہا ہوں کہ لکھ کے لینے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ٹھیک ہے لے لو نا لکھ کے، دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ڈیرنگ بعض لوگ ہیں ہمارے درمیان۔ اس لیے بہتر صورت یہ ہے قرض دینے والے کے لیے کہ جو قرض لے رہا ہے ہم سے اس کی کوئی چیز ڈپازٹ کر لے، اس کی کوئی چیز کیا کر لے، ڈپازٹ کر لے اپنے پاس، کہ بھائی تم ایسی کوئی چیز، اپنی قیمتی چیز میرے پاس رکھ دو، جب تم 1 مہینے کے بعد میرا قرض لوٹا دو گے تو اپنی چیز لے کر جانا۔ میرے لیے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن میں اپنے پاس وہ چیز رکھ سکتا ہوں، استعمال نہیں کر سکتا میں،
اگر میں قرض دینے والا ہوں، کوئی چیز گروی کے طور پر میرے پاس رکھی گئی تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جب میرے پیسے آپ لوٹا دوں گے تو میں آپ کی چیز آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ بہت سیدھی اور صحیح صورت ہے، ہمارے پیسے واپس ملنے کی اس میں گارنٹی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جس کو قرض دے رہے ہیں ہم یہ سوچ کر دیں کہ یہ ابھی مجھ کو اگلی بار دکھے گا نہیں، یہ مجھ کو دکھنے والا نہیں ہے، میں اس کو پیسے ایسے دے رہا ہوں کہ میرے کو آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ سوچ کر کے دے دے۔ پھر مل گئے تو اللہ کا شکر کرے اور نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب ان لوگوں کی بات میں بول رہا ہوں جو لوگ اپنی غیر شدید ضرورت کو شدید بنا کر کے بتاتے ہیں۔ جو واقعی شدید مجبوری میں ہے اس کو تو دوستو اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں سے اس کی مدد کرنے کو کہا، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، یا اپنے کوئی ایسے اچھے مال سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ نیت کر کے بھائی واپس مت دینا تو استعمال کر لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم کو پتہ ہے کہ واقعی مجبور ہیں، تو ان لوگوں کو تو آپ ایسے ہی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جن کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو ان کو پہلی بات تو پرکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی چیز ان کی ڈپازٹ کر لیں اور پھر ان کو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں قرض سے متعلق۔ ہر دعا کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں دجال سے پناہ مانگی اللہ کی کہ اللہ مجھے دجال سے بچا، اور اس کے ساتھ آگے کے الفاظ قرض کے ملتے ہیں کہ اللہ قرض سے بھی میری حفاظت فرما۔ قرض جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ جو ایمان والا ہے، جس کو اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر یقین ہے، وہ انتہا تک، آخری درجے تک قرض لینے سے بچے گا۔ اچھا، قرض دینے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں میں امانت تھی۔ قرض لینے والا جو ہے یہ اس بات کی فکر رکھتا تھا کہ میں کیسے قرض کو لوٹاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بتائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور کسی وجہ سے وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا اور یہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ بھائی نہیں ہوا انتظام، کوئی مسئلہ نہیں، اگلے مہینے میں دیکھیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرض دینے والے کو جتنے دن ڈیلے ہوگا اتنے دن کے حساب سے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا اور کہا کہ میں جنوری میں آپ کو دے دوں گا، لوٹا دوں گا۔ اب فروری آ گیا لیکن اس کی سبیل نہیں بنی دینے کی، مجبور ہے واقعی وہ، تو اللہ کے نبی کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روزانہ کے اعتبار سے 1 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اس میں بھی لینے والے بڑے ہوشیار ہیں، یہ حدیث سنائیں گے آپ کو۔ لینے والے ہمارے استاد جو ایک لطیفہ سناتے تھے اسی حدیث کے اوپر، کہتے تھے کہ ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے قرض لیا اور جب دینے کا وقت آیا تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ ہی تو بیان کرتے ہیں کہ اگر مہلت دیں گے تو ہر دن صدقے کا ثواب ملے گا، تو ابھی جتنے دن میں نہیں دے رہا ہوں تو ثواب لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور حدیث سناتا ہوں تیرے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اس کے لیے قبر کا انتظام کرے۔ کیا کریں؟ قبر کا انتظام کریں، یعنی قبر کو کھودے یا کھدوائے اپنے خرچے پر، تو قیامت تک کے لیے مردے کو اس نے گویا رہنے کا مکان دے دیا۔ تو ہمارے استاد نے کہا کہ یہ حدیث کی بھی فضیلت ہے، تیرے لیے قبر کھدوا دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ قبر کھدوا دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے مجھ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو دوستو واقعی کوئی مجبور ہے، ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ نہیں دے پا رہا تو ہم اس کو جو ہے مہلت دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، جس نے قرض لیا ہے اس کا انسانی فریضہ یہ ہے، اگر اس کے پاس لوٹانے کی کوئی سبیل نہیں بن رہی، یعنی وہ کوشش تو کر رہا ہے کہ میں کسی طرح سے اپنا قرض لوٹاؤں لیکن لوٹا نہیں پا رہا، تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے وقتاً فوقتاً اس کے پاس جائے اور کہے بھائی تیرے پیسے میرے پاس ہے، میں دینا چاہتا ہوں لیکن نہیں دے پا رہا ہوں، تھوڑی اور مہلت دے دیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے دوستو، قرض لینے والا لیتا ہے اور پھر راستے چینج کر کے بھاگتا ہے۔ راستے چینج کر کیا کرتا ہے؟ ہاں، ایک جن نے قرض لیا اور بولا کہ اس نے لکھ کے بھی لیا کہ بھائی تجھ کو میں قرض دے رہا ہوں۔ اب بولے مولانا جب وہ مجھ کو دیکھتا ہے کہ میں لفٹ میں ہوں تو زینے سے بھاگتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ زینے سے ہو تو لفٹ میں چڑھ جاتا ہے، جب دیکھتا ہوں کہ کلوہ میڈیکل کے پاس ہوں تو راستہ بدلی کر دیتا ہے۔ یہ دوستو ہماری بہت ہی انتہائی جو ہے غیر اخلاقی حرکت ہے،
کسی سے آپ نے قرض لیا ہے اس کے پاس جائے اور معافی کے جملے بھی کہے کہ بھائی معاف کر دے، تھوڑا اور وقت مجھ کو لگے گا۔ دوسری چیز، جس نے قرض لیا ہے کسی سے مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے، لیکن اس کے پاس انتظام نہیں ہوا لوٹانے کا، تو اس کو دینے تو 50,000 روپے، لیکن کم سے کم اس کے پاس 5,000 تو ہوں گے ابھی، تو 5,000 لے جا کر دے۔ کیا کریں بھائی، 50,000 کا انتظام تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، یہ 5 لے، پھر جیسا انتظام ہو جائے اور 5 کا پھر اور 5 دے دیں۔ سامنے والے کو بھی اطمینان ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، دینے کی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ دوستو ایسا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے 50,000 لیے ہوئے ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو جب تک 50 نہیں ہوں گے جب تک میں دینے ہی نہیں والا یہ ٹھان لیتے ہیں، اور وہ 50 کبھی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں دوستو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت آپسی انتشار پھیلتے جا رہے ہیں، آپسی انتشار پھیلتے جا رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہے ہیں، مارا ماری ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیز میں نے اتنا کھول کر خلاصے سے آپ کو بتایا۔ 2 جمعہ کا وقت آپ سے لیا میں نے، پچھلے جمعہ کو بھی اس پر بات ہوئی اور اس جمعہ کے اندر بھی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص سے قرض لیا، وہ یہودی کے بڑے عالم تھے، اور باقاعدہ انہوں نے پلاننگ سے قرض دیا تاکہ اللہ کے نبی کو آزمایا جائے، اور جو تاریخ طے ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ کو دوں گا، اس سے 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے آ گیا وہ شخص، یہودی تھا، عالم تھا یہودیوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گریبان کو پکڑ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرا قرض کیوں نہیں دیتے، کیوں ٹال مٹول کرتے ہو؟ اب اللہ کے نبی کو یاد ہے کہ 10 دن کے بعد کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی نے کسی اور کی ضرورت کے لیے قرض لیا تھا۔ اللہ کے نبی کو یاد ہے کہ میں نے 10 دن بعد کی ڈیٹ لیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرے، خاموش۔ حضرت عمر سے کہا، عمر جاؤ اس کا قرض دے دو۔ حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی کا جو خیال نہ ہوتا تو یہیں پر تیری گردن کاٹ دیتا، کیونکہ حرکت ہی ویسی، پہلے تو 10 دن پہلے آ گیا اور گریبان پکڑ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں، عمر ذرا خاموش رہ جاؤ، اور تم نے جو یہ بولے ہیں نا کہ میں گردن کاٹ دیتا اللہ کے نبی نہ ہوتے تو، اور بڑھا کر دینا، جتنا لیے اس سے زیادہ دینا۔ مثال کے طور پر 50,000 لیے تھے، اب 60,000 دینا اس کو، کیونکہ اس نے دیا ہے بھائی، ہم نے لیے ہیں۔ اب حضرت عمر جو ہے راستے میں اس سے کہتے ہیں کہ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو کر تم ایسی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی سے کیسی بات کرتے ہو، اچھا لگتا ہے تمہارے کو؟ تو انہوں نے کہا چلو گھر پہ تو چلو پہلے۔ حضرت عمر نے جا کر کے پورا مال ان کو دیا، قرض بھی لوٹایا، اوپر سے اللہ کے نبی نے جو دینے کا تھا وہ بھی دیا۔ کہنے لگے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں پہچان گیا تھا کہ یہ برحق نبی ہے، لیکن مجھے کچھ چیزوں کا ڈاؤٹ تھا۔ میں نے اپنی پرانی کتابوں کے اندر، پچھلی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو نبی ہے، جو آخری نبی ہے، یہ ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرے گا، بدسلوکی کرے گا، تو وہ اس کے ساتھ اور احسان کا معاملہ کریں گے۔ مجھے یہ کرنا تھا، کنفرم کرنا تھا۔ یہ پیسے تجھ کو رکھ، میں نے اپنا پورا مال مسلمانوں کے لیے صدقہ کیا، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے ایک چیز تو یہ ملتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا کہ ہم لینے والے ہیں تو ہم کیا کریں، سامنے والے کی بات کے اوپر ناراض ہو کر بہانہ نہ بنائے، اس نے میرے کو ایسا کیسا بولا، آپ تیرے پیسے نہیں دینے گے، اب دوں گا ہی نہیں، میرے سے تیری بات کیا کیسا، میرے گھر پہ آیا کیسا، میرے کو 9 بجے رات کو فون لگایا کیسا، میں تو 8 بجے سو جاتا ہوں، عجیب عجیب بہانے۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کی فکر کریں کہ قرض لینے والے بالکل جب یہاں تک پانی آ جائے، یہاں تک ناک تک بس ڈوبنے والے ابھی تو قرض لے، اس وقت تک دوستو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم کو انشاءاللہ نجات دے دے گا۔ جو بچنا چاہتا ہے نا، اللہ کے نبی فرمایا ایک دعا کے اندر کہ جو بچنا چاہتا ہے، جو استعفاف چاہتا ہے، اس کو اللہ رب العزت دیتے ہیں، بچاتے ہیں، اور جو بچنا نہیں چاہتا بلکہ ہر چھوٹی موٹی بات پر فوراً جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں آخر میں کہ آج کل جو ہے انویسٹمنٹ کا بڑا دورہ چل رہا ہے، تو ہم جو ہے ایسے لوگوں کو کسی کی داڑھی پر، کسی کے جھبے پر نہ جائے کہ یہ تو بڑا دیندار ہے، اس کے ساتھ مل کے کچھ کرتے ہیں پارٹنرشپ میں۔ یہ پارٹنرشپ والے معاملے بھی بہت ڈینجر ہو گئے آج کل۔ آدمی جب پیسہ لے لیتا ہے پھر بعد میں نظر ہی نہیں آتا، پہلے بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، فلاں جگہ پہ اپنا کام چل رہا ہے بھائی، 2 مہینے میں کمپلیٹ، پیسہ ڈبل، اور بعد میں ملتا ہی نہیں۔ تو معاملات جو ہے نا دوستو، معاملات کے اعتبار سے آج ہماری امت کا بڑا عجیب حال ہو گیا ہے، تو معاملات میں اپنے آپ کو
جس طرح سے ہم کو کلیئر رہنا ہے معاملات میں، پھنسانا نہیں ہے، ویسے پھنسنا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے ظاہری دینداری اپناتے ہیں پھنسانے کے لیے، اور بعض بھولے والے لوگ دینداری دیکھ کر کے، ظاہری دینداری دیکھ کر پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے اندر میں بیان کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ آج کل اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مل کر بیٹھے، جمعہ کا دن ہے، موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دیں، دو زانو ہو کر خطبہ سنے تو بہت